رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، میرے سولاں دے درداں دی دوا فرماؤ، میرے سولاں تے درداں دی دوا فرماؤ، رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ۔ وَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ، آپ توجہ فرما دیں، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف اور آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے، بس آپ کا ایک اشارہ ہو جائے گا۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فانک انت اہل التقوی واہل البر۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انسان جب بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے یا میرا کوئی غم سنے، یا پھر کوئی ایسی تدبیر ہو میرا غم ہلکا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ بہت زیادہ تھک جاتا ہے غموں کی آندھیوں میں، غموں کے جنگل میں، غموں کے صحراؤں میں، غموں کے ویرانوں میں۔ اس کی چاہت ہے یا میرا کوئی غم سنے، یا پھر کوئی ایسی تدبیر ہو کہ میرا غم ہلکا ہو جائے۔ ہر دور میں انبیاء کرام تشریف لائے غموں کو ختم کرنے کے لیے، اور آخری تاجدار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ہی سارے غموں کو ختم کرنے کے لیے۔ قیامت تک کے غم کا انہیں علم تھا کہ لوگوں کے قیامت تک کے غم کیا ہوں گے، اور قیامت تک کی پریشانیاں کیا ہوں گی، مشکلات کیا ہوں گی، مسائل کیا ہوں گے، الجھنیں کیا ہوں گی قیامت تک کے، ان کے علم میں تھا۔ اللہ نے اپنے علم میں سے انہیں علم عطا فرمایا تھا۔ ان قیامت تک کے آنے والے غموں اور پریشانیوں کے لیے میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تدبیریں بتائیں، ہمیں نظام بتایا، قیامت تک کے آنے والے نظام کو، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اگر وہ نہیں بتائیں گے تو پھر کسی اور نبی کا انتظار ہے۔ ایسے ہوتا تھا، ایک نبی رخصت ہوتے تھے، کسی اور نبی کا انتظار ہوتا تھا، وہ آ کے ہمیں غموں کا علاج، دکھوں کا علاج، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، ناکامیوں کا حل اور پریشانیوں کا حل وہ آ کے بتائیں گے۔ میرے آقا بس آقا تھے، میرے حضور کی وصال کے بعد، انتقال اور پردے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ میرے حضور سارے مسائل کا حل 100% بتا کر گئے ہیں، 100% بتا کر گئے ہیں، 100% بتا کر گئے، سمجھا کر گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں، ایک ایک چیز کو ہماری زندگی میں بہترین طریقے سے سلجھا کر گئے ہیں 100%۔ کہ اگر زندگی میں یہ مسئلہ آ جائے تو یوں کرنا، یہ مسئلہ آ جائے تو یوں کرنا۔ جیسے کوئی آخری وقت میں وصیتیں لکھتا ہے، اپنی نسلوں کو کہتا ہے کہ بیٹا فلاں مسئلہ آئے تو یوں کرنا۔ میرے والد صاحب کی میں نے وصیتیں اٹھائیں، اس میں باغ کے ساتھ کچھ پڑوسی تھے جنہوں نے ساری عمر پریشان کیا، میرے والد صاحب نے وہ لکھا۔ پھر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ساری عمر دوستی نبھائی، ان کا لکھا۔ جب مجھ سے واسطہ پڑا تو میں نے لسٹ میں جنہوں نے ساری عمر تنگ کیا تھا انہی لوگوں سے میں نے بھی تکلیف اٹھائی، میرے والد نے جو لکھا تھا سچ لکھا تھا۔ میرے والد کے لکھے ہوئے میں خطا ہو سکتی ہے، میرے کملی والے کے لکھے میں خطا نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ قیامت کی صبح تک میرے آقا نے جو فرما دیا حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے،
اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجت۔ میں مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا، اعتکاف میں تھا، آخری عشرے میں، تو ایک پولیس آفیسر، حکومتوں کے دور آئے، ان پہ آزمائش آ گئی، تو وہ پھر مدینہ کا رخ کیا انہوں نے، وہ بھی اعتکاف میں تھے، تو میرے پاس آئے کہ آپ بھی اعتکاف میں ہیں، کوئی عمل بتائے۔ نہیں، انہوں نے کہا دعا کریں، میرے اوپر آزمائش آئی ہوئی ہے، وقت کا بادشاہ آیا ہے، میں نے اس کی بات نہیں مانی، میں آزمائش میں ہوں، تو مدینہ منورہ آ گیا ہوں۔ میں نے حضور کے روضے کی طرف ایسے اشارہ کر کے کہا ان کے ہوتے ہوئے میں دعا کروں، میری اوقات، میری حیثیت، ان کے غلاموں کے غلاموں کے جوتیوں کی خاک، ان کی جوتیوں کے نیچے لگا ہوا ایک چھوٹا سا گھسا ہوا کیل ہے نا، اگر میری وہ حیثیت ہو جائے تو پھر بھی میں شہنشاہ ہوں، پھر بھی میں شہنشاہ۔ ہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میں نے ان سے کہا حاجی صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ وہ چیز کر لیں، آپ کا کام ہو جائے۔ پھر میں نے عثمان بن حنیف، بہت بڑی ہستی ہیں، ان کا واقعہ سنایا، روایات بتائیں، احادیث میں ان کا واقعہ آیا کہ وہ گئے، ان کی سنوائی نہ ہوئی، تو انہیں کہا گیا کہ تم یہ دعا نہیں پڑھتے، اور انہوں نے وہ دعا پڑھی اور پھر ان کا استقبال ہوا۔ اور ایک اور روایت کہ انہوں نے حضور سے آنکھیں مانگی کہ یا رسول اللہ آنکھیں دے دیں، فرمایا یہ دعا پڑھو، مفہوم ہے، اور یہ دعا پڑھی، ان کو نابینائی ختم ہو گئی، وہ بینا ہو گئے، ان کی آنکھیں مل گئیں۔ اور روایات میں لکھا ہے کہ قیامت تک کے آنے والی زندگیوں میں، نسلوں میں قیامت، یہ دعا طاقتور ہے، عجب دعا ہے، نسبت مصطفیٰ سے، چوکٹ مصطفیٰ سے، حضور کی نسبت سے یہ دعا میں آپ کو دے رہا ہوں، پہلے بھی دی ہے، کہ عجب دعا ہے۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے حبیب کے وسیلہ نبی الرحمہ، جو رحمت والے نبی ہیں، اور رحمت والا کون ہوتا ہے؟ جو اپنا بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو پرایا بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو غیر بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو دتھڑا ہوا گناہوں میں الجھا ہوا اس کو بھی رنگ دیتا ہے، اور کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں چل جا۔ رحمت، فرمایا جو بندہ دنیا میں، غور سے سننا میری بات کو، جو دنیا میں بندہ رحمت کی تشریح کر لے، رحمت کی تشریح کر لے، اور وہ کہتے ہیں میں نے رحمت کا معنی، رحمت کی وضاحت اور رحمت کی تشریح کر لی ہے، اور کہتے ہیں میں نے کر لی ہے سوائے نبی کے، پر میں کوئی بندہ رحمت کی تشریح نہیں کر سکتا، کیوں؟ خود بھی وسیع ہے، خود بھی عظیم ہے، اور خود بھی ایسا ہے وراء الورا ہے، کوئی نہ سوچ سکتا ہے نہ گمان کر سکتا ہے، اس کی رحمت بھی وسیع ہے، اس کی رحمت بھی وراء الورا ہے، اس کی رحمت کو نہ کوئی سوچ سکتا ہے نہ کوئی گمان کر سکتا۔ ایک صاحب تھے شراب پیتے تھے، میری آنکھوں کے سامنے، میں اس دن ایک خواب دیکھا، میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا، اچھا میں خواب مجھے زندگیوں میں سالوں میں آتے ہیں، آتا ہے تو پھر ہوتا ہو، میں نے دیکھا کہ میں اڑتا جا رہا ہوں، جانا میں نے ایک بہت بڑے روحانی مرکز میں ہے، ایک روحانیت کا بہت بڑا، میں ایک مسجد کے روشن دان سے گزرا، روشن دان سے اڑ رہا ہوں نا، آگے گیا تو مسجد میں قوالی ہو رہی ہے، میں کہتے عجیب بات ہے مسجد میں قوالی ہو رہی، سامنے دیکھا تو وہ صاحب ہیں، اس کی ہلکی ہلکی مونچھیں ہیں، ہلکی ہلکی اس کے داڑھی کے بال ہیں، اور وہ کھڑا ایسے اس نے دیکھا اور مجھے مسکرایا،
اور محسوس ایسے ہوا جیسے یہ جو سامعین حاضرین ہیں ان کا لنگر کی ترتیب اور تیاری کر رہا، اور دل میں ایک تصور پیدا ہوا کہ رب نے اس کی بخشش کرتے. مجھے آنکھوں سے یاد ہے اس نے دن رات شراب کی زندگی گزاری، میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا. رحمت کی کوئی بندہ آج تک تشریح نہیں کر سکا. نبی رحمت کی کوئی بندہ آج تک وضاحت نہیں دے سکا. نبی رحمت، اور رحمت کی آج تک کوئی بندہ ایک بھی ہے اس پہ کوئی کتاب لکھ کے کہہ چکا ہو کہ میں نے رحمت کو آج کوزے میں بند کر دیا ہے؟ نہ، اس کی رحمت کے پہلو بھی عجب ہیں، اس کی رحمت کے انداز بھی عجب ہیں، اس کے دینے کی ترتیب بھی عجب ہے، اس کے بخشش کی بھی، اس کا رزق دینے میں، دولت دینے میں، صحت دینے میں، عزت دینے میں، وقار دینے میں، شان و شوکت دینے میں، وہ نظام اس کا عجب ہے جو میری آپ کی سوچوں، میرے آپ کے وجدان، میرے آپ کے جذبوں سے بالا تر ہے کہ وہ بس اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبینا. سونا آپ بھی توجہ فرمائیں. سخیا رسول اللہ کرم دی نگاہ فرماؤ. وتوجہ رسول اللہ چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف و آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے. رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، میرے سولاں دے دردہ دی دوا فرماؤ.